جو میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب فردوس عاشق امان اور فواد چودھری کو غلط مطلب مت نکالیے گا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ صاف چلی شفاف چلی یہاں پہ آپ کو قانون نظر آتا ہے کہ نہیں؟ میاں کہتا ہے گھر کے سارے بڑے فیصلے میں کرتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے فیصلے بیوی کرتی ہے. تو ان سے سوال کیا گیا تو کیا عمران خان بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے تھے؟ آرمی چیف اگر کوئی لگائے گا تو نواز شریف لگائے گا، کیونکہ ان کا لگایا ہوا آرمی چیف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. آپ کہیں جی 100 بسم اللہ ہوگا، شہباز شریف نہیں لگائے گا، نواز شریف لگائے گا. رونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ایک اوپن فیلڈ ہے، جائیں جا کے آپ کوشش کریں ان کے اتحادیوں کو توڑیں. نو کانفیڈنس کی رات کیا ماحول تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے 2 اشخاص کے حوالے سے خصوصی بات کرنی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. ایک ہے فردوس عاشق امان صاحبہ اور ایک ہیں فواد چودھری صاحب. دونوں ہی سے جو ہے وہ ان کا نام شروع ہوتا ہے. تو کیا معاملہ ہے، یہ ساری تفصیلات میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 1-2 خبریں اور ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ایک تو سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی کے طور پہ 2018 کے کاغذات نامزدگی میں چھپانے کی عمران خان کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں 26 ستمبر بروز سوموار یہ درخواست مقرر ہو گئی ہے سننے کے لیے. اب اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی نئی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے یا نہیں، یہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ سوموار والے دن ہو جائے گا. اس کے علاوہ وہ جو ایک سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں شاہ نواز، جنہوں نے اپنی اہلیہ کا مبینہ طور پہ قتل کیا ہے، ان کا بیان جو ہے، ابتدائی بیان، اس کی چند تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس بیان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ سارا جو ان کی اہلیہ تھیں ان سے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ دوستی ہوئی تھی اور 3 ماہ پہلے ہی ابھی ان کی شادی ہوئی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کل ہی دبئی سے اسلام آباد آئی تھیں. انہوں نے کہا کہ مجھے شک تھا کہ سارا کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں اہلیہ نے پھر مجھے مطمئن کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن مجھے شک تھا، مجھے لگتا تھا کہ سارا جو ہے وہ کسی ملک کی ایجنٹ ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. کل رات اس نے میرا گلا پکڑا تھا اور آج صبح بھی قریب آ کر میری گردن پکڑ لی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب گردن پکڑی تو مجھے لگا جیسے میری گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گا، جس پر میں نے سارا کو دھکا دیا اور وہ نیچے گری اور پھر اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دیا. یہ شاہ نواز نے کہا کہ قریب ورزش والا ڈمبل پڑا تھا جو اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کے سر سے خون نکلا اور میں گھبرا گیا. خون صاف کرنے کے لیے سارا کو میں نے باتھ ٹب میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے اس کی تصویر کھینچی اور وہ تصویر جو ہے وہ میں نے اپنے والد ایاز امیر کو بھجوائی. تو یہ اب تک کی انہوں نے اپڈیٹس دی ہیں اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے والد یعنی کہ ایاز امیر جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی پولیس کو جو ہے وہ ساری تفصیلات ان کے ساتھ شیئر کی ہیں اور جو واقعہ وہ جانتے ہیں اس کی بھی تفصیلات جو ہیں انہوں نے پولیس تک پہنچا دی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ کل رات کو خطاب کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے. اس موقع کے اوپر ایک سینئر جو جرنلسٹ ہیں انس ملک، انہوں نے ٹویٹ کیا، جو کہ اس کو کور بھی کر رہے تھے. انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے جو لکھی ہوئی اسپیچ تھی اس سے ہٹ کے ایکسٹمپور جو ہے انہوں نے اسپیچ ڈیلیور کرنا شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کو مذاکرات کی بھی جو ہے انہوں نے دعوت دی ہے. جب یہ خطاب ہو رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں اور سپورٹرز وہ یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے جب ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ خطاب کر رہے تھے. اس کے علاوہ کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے جوڈیشل کانفرنس سے، بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا. اس خطاب کی جو 2-4 کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی گڈ گورننس بھی قانون کی بالادستی کا اہم جزو ہے. عدلیہ نے معاشرے کے محروم طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے یادگار فیصلے کیے. ملکی اداروں میں تعیناتیاں شفاف اور میرٹ پر کرنے کو یقینی بنایا اور بنائیں گے. میرٹ پر بنائیں گے. اب اس کو ڈی کوڈ آپ خود ہی کر لیجئے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ خالص سیاسی تنازعات کا عدالتی نہیں سیاسی بات چیت سے حل ہو سکتا ہے. عدالت نے نظریہ ضرورت کو دفن کر کے جمہوریت کے قیام میں سپریم کردار ادا کیا ہے. عدالت نے تحریک عدم اعتماد میں اسمبلیوں کی تحلیل کو غیر قانونی قرار دیا. ملک نے پہلی بار ایک ٹرم کے دوران اقتدار کی پرامن منتقلی دیکھی ہے. تو یہ تفصیلات تھی. اچھا جی، ایک اور انٹرسٹنگ جو اب خبر ہے، ذرا وہ جو فردوس عاشق امان صاحبہ کے حوالے سے وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. فردوس عاشق امان صاحبہ کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ کل رات کو ایک لائیو ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی
اس لائیو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے قافلے کے ساتھ چل رہی ہیں اور وہ ایک وزیر کی استقبال کے لیے کہیں پہ جا رہی تھیں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی جو گاڑی ہے، جو یہ گاڑی استعمال کرتی ہیں، جس کے اندر یہ اس ویڈیو کے اندر جو ان کے اپنے پیج کے اوپر لگی ہوئی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اس ویڈیو کے بعد کہیں وہاں سے ریموو نہ ہو جائے، لیکن ابھی تک تو لگی ہوئی ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. تو بیسکلی یہ سمسام بخاری صاحب کے استقبال کے لیے، جو وزیر ہیں ان کے استقبال کے لیے یہ جا رہی ہیں. غالباً اب شاید وزیر نہیں ہیں، پہلے تھے، مجھے اس کو کنفرم کرنا پڑے گا. بہرحال سمسام بخاری کے استقبال کے لیے جا رہی تھیں. اب یہ جو ویڈیو آپ یا تصویر یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اپنی گاڑی کے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. پولیس کا جو سگنل ہوتا ہے نا، جو ایمرجنسی سگنل ہوتا ہے، اس کی لائٹیں جو ہیں وہ اپنی گاڑی کے فرنٹ کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. اچھا ہم نے اس کو چیک کیا کہ کیا یہ صرف آج کے دن کے لیے ہی تھا، کل رات تک کے لیے تھا. 4 دن پہلے بھی جو ہے انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ پوسٹ کی ہوئی ہے انہی کے پیج کے اوپر، اور اس کے اندر بھی اسی طرح یہ ہے کہ اپنی گاڑی کے فرنٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے پولیس کے رنگوں والا جو ہے وہ لائٹس جو ہیں وہ اپنی گاڑی کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. اب میری اطلاعات کے مطابق یہ غیر قانونی ہے. آپ پولیس کے کلرز کی لائٹس جو ہیں وہ اپنی نجی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح نہیں لگا سکتے. نہ تو یہ آپ کے پاس رائٹ ہے، ایون اگر آپ وزیر بھی ہوں یہ آپ تب بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ حق صرف اور صرف پولیس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز کریں. اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ ویسے اپنا جو انٹروڈکشن کرواتی ہیں نا ہر جگہ، اگر آپ ان کے فیس بک پیج کے اوپر بھی جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی اپنا انٹروڈکشن کراتی ہیں سابق وفاقی وزیر. اچھا سابق وفاقی وزیر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب ان کے پاس کوئی بھی وزارت نہیں ہے. ایون دو کہ پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر حکومت آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کسی قسم کی کوئی وزارت اس بار نہیں ملی. یہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن عثمان بزدار صاحب نے بھی ان کو اس لیے فارغ کر دیا تھا کہ یہ اپنی وہ جو ہے ترویج کے اندر لگ چکی ہوئی تھی اور ہر جگہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتی تھیں. تو اب یہ جو پولیس کی انہوں نے کلر لگائے ہوئے اپنی گاڑی کے اوپر، میں پوچھ سکتا ہوں کہ صاف چلی شفاف چلی یہاں پہ آپ کو قانون نظر آتا ہے کہ نہیں؟ عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں نا کہ جی مجھے ایک ایسا معاشرہ چاہیے جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہو. تو یہ رہی آپ کی طاقتور رہنما پاکستان تحریک انصاف کی یہ ویڈیو ان کے اپنے پیج کے اوپر لگی ہوئی ہے. اب ذرا میں چاہوں گا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ذرا لے کے دکھائیں ان سے ایکشن. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر ہم نے یہ ویڈیو کر لی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. میں نے اپنی ٹیم کو مانیٹرنگ کے اوپر لگا دیا ہے، کیونکہ ان کو اپنی ویڈیوز لگانے کا تو بہت شوق ہے. نیکسٹ ٹائم دوبارہ اگر یہ ویڈیو کوئی ایسی آئی جس کے اندر یہ اس طرح کی لائٹیں لگی ہوئی، ہم دوبارہ اس کو کور کریں گے اور ہم دوبارہ آپ کے سامنے اس چیز کو رکھیں گے. آئی ول ناٹ لیو دس الون. کیونکہ اگر ایک عام شہری کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح پولیس کے رنگ جو ہے رنگوں والی لائٹیں اپنی گاڑی کے اوپر لگا سکے، تو معذرت کے ساتھ یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتی. سو وی ول کیپ آن فالوئنگ دس. اچھا جی، ایک کی بات ہو گئی. اب دوسرے کے جو میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب فردوس عاشق اوان اور فواد چودھری کوئی غلط مطلب مت نکالیے گا. دوسرا ہے جی فواد چودھری صاحب، جنہوں نے ایکچولی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ رفتار نام کا ایک چینل ہے اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. رفتار میں اس لیے بول رہا ہوں، کریڈٹ دینا ضروری ہے جنہوں نے انٹرویو کیا ہے. اس کے اندر کچھ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی ہیں. میرا خیال میں اس انٹرویو کو جتنی میڈیا کوریج ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے، لیکن ہم نے بیٹھ کے اس پورے انٹرویو کو اینالائز کیا ہے اور اس کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ایک تو یہ گلہ کیا ہے کہ ڈیفیکٹو صورتحال ہے. ڈیفیکٹو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ سائٹ پر بیٹھے ہیں اور سارے فیصلے جو ہیں نان الیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو جملہ ہے نا، میں اس کے اوپر تھوڑی دیر میں کامنٹ کروں گا، کیونکہ ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، ذرا اس کے ساتھ جوڑ کے پھر میں کامنٹ کرتا ہوں. میں ابھی اس پہ مزید کامنٹ نہیں کرتا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے سول ملٹری بیلنس کرنے کی بات کی، کیا خان صاحب 3.5 سال بیچارے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا مسئلہ یہ ہے کہ جب لیڈر ہوتا ہے عمران خان اینڈ ٹو بی فیئر ود نواز شریف اینڈ بے نظیر، ان لوگوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے. ان کا جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کیوں اتنا ڈکٹیٹ ہوں. سول ملٹری تعلقات پہ مثال یہ ہے کہ یہاں ماحول یہ ہے کہ میاں کہتا ہے گھر کے سارے بڑے فیصلے میں کرتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے فیصلے بیوی کرتی ہے. تو ان سے سوال کیا گیا تو کیا عمران خان بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے. عمران خان کے بارے میں تاثر جیو کا بنایا ہوا ہے. اب پتہ نہیں جیو وچوں کدھروں آ گیا اس معاملے میں. عمران خان سارے فیصلے خود کرتے تھے، اس کے اوپر پرابلم ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حتمی فیصلہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس آئے. اب میں اس کے اوپر ذرا کامنٹ کرنا چاہوں گا. میرا سوال یہ ہے، یہ جو فرماتے ہیں کہ جی
بڑے بڑے فیصلے وہ کرتے تھے اور چھوٹے فیصلے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, عمران خان سارے فیصلے خود کرتے ہیں. اور یار عمران خان صاحب تو منہ سے کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر لگایا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو اپنے منہ سے وہ مانتے ہیں اس بات کو. ابھی تو یہ بھی بات اس لیے باہر آئی ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر سے پھٹا ہو گیا آپ کو پسند نہیں ہے, تو آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ ڈال دی. انہوں نے کیا سی ابھی تو جتنے عہدے, کئی ایسے عہدے ہیں جن کے بارے میں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ ان کے کہنے کے اوپر لگائے ہیں. ابھی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بڑے فیصلے وہ خود کیا کرتے تھے, کہاں سے بڑے فیصلے خود کرتے تھے؟ اور بھائی بڑے فیصلے آپ اس بات جو آپ مجھے چلیں آج مجھے بتا دیجئے, یہ کیا کہتے ہیں آپ کے جو وزیر خزانہ لگے تھے حفیظ شیخ صاحب, آپ نے لگائے تھے؟ آپ کے لگائے ہوئے وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹا کے وزیر خزانہ آپ نے لگائے تھے؟ کیا بچوں والی بات کرتے ہیں چوئی صاحب. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ سوال کیا گیا کہ آپ کی ساری سیاست آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے گرد گھوم رہی ہے. اس کا انہوں نے جواب دیا یہ ایک روٹین اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے مگر ہے نہیں. یہاں لٹل بات ہے کہ آئین ہے, وزیر اعظم ہے, بٹ دا پرابلم از آرمی چیف ان پاکستان پلیز, آئی وڈ سے آرمی چیف پلیز ایگزیجریٹڈ پولیٹیکل رول. اس کی اپوائنٹمنٹ بھی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو فارمولہ طے کرنے کی ضرورت ہے جیسے چیف جسٹس کا ہے, یہاں سینئر جج چیف بن جاتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے یہ بہت پاورفل آفس ہے, یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں جیسے نواز شریف نے پہلے تعیناتی کی تھی جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس طرح کی اگر تعیناتی ہو تو اس کی سیاسی سے سگنیفیکنس ہے. اس کی وجہ ہے وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں آتا ہے, جب پولیٹیکل سگنیفیکنس ہو تو انہیں ہوگی. اچھا اب میرا سوال, میں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے جو ہے وہ پہلے لگایا تھا تو جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو میرا خیال میں تو اس سے بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کہیں جی اگر کوئی لگائے گا تو نواز شریف لگائے گا. مطلب آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ایکچولی آرمی چیف اگر کوئی لگائے گا تو نواز شریف لگائے گا, کیونکہ ان کا لگایا ہوا آرمی چیف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. تو پھر اس سے بہتر اور بڑھے کیا, یہ تو فوج چوئی صاحب خود کہہ رہے ہیں, تو اس سے بڑھ کے اور آپ کے لیے فارمولہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں جی 100 بسم اللہ ہوگا, شہباز شریف نہیں لگائے گا, نواز شریف لگائے گا, اور اس سے بڑھ کے بات کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ یہی چاہیں گے یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کریں. یہ فیصلہ اسی لیے آپ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. اس کے بعد انہوں نے کہا, سوال کیا گیا کیا خان صاحب کی ساری سیاست اس ایک تعیناتی کے گرد نہیں گھوم رہی؟ انہوں نے کہا جی ایک اپوائنٹمنٹ کے گرد نہیں گھوم رہی, ایک ایڈمنسٹریٹو ایونٹ نہیں بلکہ یہ ایک اہم سیاسی ایونٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تم فیصلے نہیں کر سکتے, ایون پولیٹیکل کلاس فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ تو فوج اور جوڈیشری نے اپنے رول کا خود جائزہ لینا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک اوور ایکسپوز پولیٹیکل رول چاہتے ہیں تو وہ رہے گا کیونکہ وہ طاقتور ہیں. اچھا جی, پھر ان سے آگے جا کے ایک اور سوال ہوا, خان صاحب ہر چیز کا حل الیکشن, اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے, اب اسی کو الیکشن کہہ رہے ہیں کہ جی وہی الیکشن کروائیں. تو انہوں نے جواب دیا, پہلی بات تو یہ کہ الزام کہہ لیں یا جو ہماری حکومت تھی اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تھی وہ جاوید لطیف اور مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ بات ہمیں انہوں نے کہی تھی کہ یہ اپنا آرمی چیف لے آئے گا اور 10 سال کا پلان ہے, یہ نیب میں ججز لگائے گا اور ہم تو 15 سالوں کے لیے آؤٹ ہو جائیں گے, اور ہم نے تو اس مجبوری میں اسمبلی کو قبول کیا, باقی سارا کام تو انہوں نے کیا اور ہم نے نو کانفیڈنس لائی. تو ان سے کہا کہ ان کی سپورٹ کے بغیر, تو انہوں نے کہا, فواد چوہدری صاحب نے کہا یہ ہم نے تو نہیں کہا اور مجھے نہیں پتا بیکاز آئی ایس پی آر نیور ڈینائڈ دیٹ. جب مریم نواز, جاوید لطیف اور خرم دستگیر کا بیان آیا تو آئی ایس پی آر نے کیوں ڈینائی نہیں کیا؟ پھر ان سے سوال ہوا جب انہوں نے ڈینائی نہیں کیا تو آپ کیوں انہی کے نیچے الیکشن مانگ رہے ہیں؟ تو جواب آیا کہ اب یہ سیکنڈ فیز ہے, پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے, اب یہ کہتے ہیں ہم آرمی چیف لگائیں گے, اس کے بعد الیکشن کرائیں گے اور اگلا سیٹ اپ بنائیں گے. ہم کہتے ہیں یہ ایک سیاسی تقرری ہے, ہم نے کہا ہے آپ انتظار کریں کیونکہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں. 85 لوگوں کی پارٹی کا سربراہ حکومت میں ہے اور 155 والا باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ نہ آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے تو نہ آپ لوگوں کی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے, یہ بار بار یہ جو بات کہتے ہیں جی 155 والا باہر بیٹھا ہوا ہے, 155 والے کو کسی نے دھکا مار کے باہر نکالا تھا کہ جی آپ قومی اسمبلی سے چھوڑ کے چلے جائیں, آپ بیٹھے ہیں اندر جا کے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کس بات کا رونا رپا ہے بھائی, نمبر گیم ہے. آپ کے پاس پنجاب کے اندر بندے کم تھے نا, آپ کے پاس بندے کم تھے, آپ نے جہاز بھر بھر کے بندے پورے کیے, جہانگیر ترین کی ڈیوٹی لگائی, آپ نے انہیں نمبر بڑھا لیے. نمبر گیم ہے. اب اس وقت کیا ہوتا, اس وقت مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی نمبر گیم پوری کر لیتے اور اس کے بعد نون لیگ کہتی او جاؤ جی اسی نہیں مانتے,
ہمارے نمبر زیادہ تھے, یہ پی ٹی آئی کا سی ایم کس طرح بن گیا, ہم نہیں آتے جی, ہم پنجاب اسمبلی میں نہیں بیٹھتے, تب ٹھیک تھا. رونے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب ایک اوپن فیلڈ ہے, جائیں جا کے آپ کوشش کریں ان کے اتحادیوں کو توڑیں, کریں. یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ نمبر گیم ہے, یہ پالیٹکس ہے. کل کو آپ کو پھر سے یہ گیم ہوگی, کل کو الیکشن ہو گیا, آپ کو پھر اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی, پھر کیا کریں گے کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا, ہماری تو 50% نہیں آئی, تو ہمیں تو بندے پورے چاہیے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اس کے بعد آنے کے انہوں نے کہا جی جب خان صاحب کے دماغ میں پھنس جاتا ہے, سوال کیا گیا جب خان صاحب کے دماغ میں پھنس جاتا ہے کہ وہ کرتے ہیں, جنرل فیض ان کے فیوریٹ ہیں, کیا وہ انہیں چیف لگانا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا. یہ فیکٹ ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا, کیونکہ دل کے ارماں آنسو میں جو بہہ گئے. اس کے بعد سوال ہوا نہیں وہ خان صاحب کے فیوریٹ ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی دیکھ لیں, یہ سوال کیا گیا. تو انہوں نے جواب دیا وہ کیوں فیوریٹ ہیں, کیونکہ وہ خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے, ان کو لگایا تھا آرمی چیف نے, ان کو لگایا آرمی چیف نے تھا, یہ آرمی چیف کی چوائس تھے. اگر کوئی اور ہوتا تھا تو وہ فیوریٹ ہوتا, جو سینئر ہوگا وہ چیف لگے گا. انہوں نے کہا جی جب ہم ازبکستان سے واپس آ رہے تھے تو خان صاحب نے مجھے کہا تھا میں نے تو ابھی سوچا ہی نہیں ہے, ابھی تو اتنا وقت پڑا ہوا ہے اور اتنا دور ہے نومبر, ہم ابھی کیوں سوچنا شروع کر دیں, جو سینئر ہوگا اس کو لگا دیں گے. میرے خیال کے مطابق خان صاحب آلویز تھنک اباؤٹ سینئر موسٹ. اب ان کو وقت پڑ گیا ہے, ان کو لگتا ہے ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, باہر برگر نہیں کھا سکتے, 4 ماہ میں حالات اور خراب ہوں گے, لوگ ان کے گھروں میں گھس کر ان کو پتھر ماریں گے. اس کا انتظار کر رہے ہیں, یہ زرداری کی وجہ سے کر رہے ہیں. نواز شریف سے اختلاف ہو سکتے ہیں مگر وہ شارپ سیاستدان ہے. وائی وڈ یو ٹیک نائیو ڈیسیجن اینڈ سچ اسٹوپڈ ڈیسیجنس. نون لیگ نے اپنی ڈیسیجن پاور آؤٹ سورس کر دی ہے, زرداری کو سیاست کی ہے وہ زرداری کی نے کی ہے, ان کو 4-5 چمچے کہتے ہیں, ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں. اچھا سر تسی آپ ہے کہتے سی یار. آپ کی ٹویٹس پڑھی ہوئی ہیں جس میں آپ خود یہ کہا کرتے تھے کہ جناب زرداری بھی ہے نا بڑے کمال کے سیاستدان ہیں. کیا ہو گیا یہ ہر چوائس صاحب آپ کو. انہوں نے اتنی بڑی پارٹی کا بیڑا غرق کیا, اپنے بیٹے کا سیاسی کریئر ختم کیا, اب نواز شریف کا کر رہے ہیں. اگر لانگ مارچ کسی کے آشیرواد سے ہوتا تو لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. خیر سوال اس کے بعد ان سے کیا گیا ملاقاتوں کے بعد بھی فرق نہیں پڑا. انہوں نے جواب دیا کوششیں جاری ہیں کیونکہ ہم فساد کے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب ایک اہمکانہ فارمولا چل رہا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ تو فارغ ہے, اس سے حکومت نہیں چل رہی, ہم ایک انٹرم گورنمنٹ بنا دیتے ہیں جو 2-2.5 سال مشکل فیصلے کرے گی, اس کے بعد آپ دیکھ لیں. سو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اہمکانہ قسم کا ایک فارمولا چل رہا ہے کہ 2-2.5 سال کے لیے جو ہے نا وہ ایک انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے. تو یہ سوال ان سے کیا گیا یہ کس کا مشورہ ہے, تو انہوں نے جواب دیا یہ بھی ایک صاحب ہیں ان کا مشورہ ہے. تو سوال آیا صاحب پاور اور اختیار رکھتے ہیں, تو جواب آیا ظاہر ہے. سوال آیا کہ جناب 2 سال کی حکومت کا مشورہ جاری ہے, تو جواب آیا ملاقاتوں کا تو مجھے نہیں پتہ, کوششیں جاری رہنی چاہیے, دونوں طرف سے رہنی چاہیے, ہماری کوشش ہے فساد نہ ہو. اچھا پھر ان سے سوال ہوا جی نو کانفیڈنس کی رات کیا ماحول تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. انہوں نے جواب دیا ہم کہہ رہے تھے ہم 7-8 دن مقدمہ لڑنا چاہتے تھے, پارلیمنٹ میں تقریریں کرنا چاہتے تھے. رات کو پرویز اشرف, ایاز صادق, سعد رفیق اور ایک اور آدمی اسپیکر صاحب کے پاس آ گئے. وہاں پہ پرویز کھٹک, اسد عمر اسپیکر صاحب یعنی اسد کیسر اور میں تھا, ایک آدھ اور تھا. انہوں نے کہا کہ اتنا تو نہیں, 7 دن آپ رات 12 بجے تک ختم کر دیں. ہم نے کہا ہمارا طے ہے, ہم نے کہا ہم خان کو پوچھ کر بتائیں گے. شام کو فون وغیرہ آئیں تو اس کو میں سینسر کرنا چاہوں گا, وہ سب آپ میری کتاب میں پڑھ لیجیے گا. تو چوئی صاحب جڑی نا وہ کتاب لکھن لگے نے, تو چوئی صاحب جو ہے نا اس کے اندر کچھ دماغہ خیز مواد جو ہے وہ شیئر کریں گے. اچھا جی انہوں نے کہا جی ہم حماد اظہر ڈاکٹر مزاری کے چیمبر میں تھے, خان صاحب کی مجھے کال آئی, کیا چل رہا ہے انہوں نے پوچھا. پھر میں نے کہا یہ ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے 7 دن طے کیا ہوا ہے, تم تینوں فوراً اسد کیسر کے پاس جاؤ, اسے بتاؤ یہ ہونا ہے. خیر ہم نے جا کر کہا یہ ہوا ہے. وہاں شاہ محمود صاحب تھے, اسد کیسر اور ہم تھے. ہم نے ان کو بتایا کہ پی ایم صاحب کا فون آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے طے ہے ویسے ہوگا, 7 دن تقریریں ہوں گی, سب کچھ چلے گا. پھر اسد کیسر کے اوپر کافی پریشر آ گیا. اب کس کا پریشر آ گیا ایسا نہیں پتہ, بس انہوں نے کہا جی کافی پریشر آ گیا. اور اس موقع پہ فواد چودھری جو ہے نا ذرا زیر لب مسکرا کر بھی بولے اور کہا کہ یہ سب کچھ بھی جو ہے کتاب کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہمیں پی ایم صاحب کی کال آئی کہ آپ سب لوگ پی ایم آفس آ جائیں. وہاں ہم گئے, وہاں ہم لان میں تھے. خان صاحب نے کھڑے لان میں کہا کہ ہمیں فوراً کیبنٹ کی میٹنگ بلا کر سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنا ہے. وہاں کسی نے رپورٹ کر دی کہ یہ تو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ میٹنگ بلائی تھی کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, وہاں کسی نے رپورٹ کر دی کہ یہ تو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں. اب یہ ڈی نوٹیفائی بیسکلی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہاں اس کے اوپر ہلچل مچ گئی اور یہ 2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا. اچھا یہ بیسکلی جو بات کر رہے ہیں نا یہ ان دنوں
جب یہ نو کانفیڈنس کی باتیں ہو رہی تھیں تو ان دنوں یہ گردش کر رہی تھی یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. یہ بیسکلی اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پہلے بھی کہا تھا کیونکہ میرا بہت احترام کا رشتہ ہے چیف صاحب سے بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی احترام کا تعلق ہے, باقی سے بھی ہے اور کئی سے فیملی کا رشتہ ہے. میں نے یہ بات ان تک پہنچائی کہ عمران خان سے ان کی فلاں چیز نہیں ہے, مگر عمران خان سازش نہیں کر سکتا, اس کے دل و دماغ میں فاصلے نہیں ہیں. وہاں انٹیلیجنس کے لوگوں نے مس کنسیو کر لیا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ, اس کی وجہ سے ہلچل مچ گئی, عدالتیں کھل گئی اور ہمارے تو آخری وقت تک تعلقات بہت اچھے تھے, غلط انٹیلیجنس کی وجہ سے ہلچل مچی. پھر سوال کیا گیا اگر ہم واپس جائیں اور ڈی نوٹیفائی والی بات نکال دیں تو کیا ہوگا؟ تو جواب آیا کہ اگر ڈی نوٹیفائی والی غلط انفارمیشن نہ ہوتی تو ہمارے حالات سٹیبل ہوتے. سوال ہوا کہ جی پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آنا تھا؟ تو جواب آیا کہ سوچنے کے بعد انہوں نے جواب دیا وہ تو مجھے نہیں پتا, مگر ہمارے حالات سٹیبل تھے, آخری وقت تک برے نہیں تھے. تعلق اس طرح خراب نہیں ہوئے تھے جس طرح نواز شریف کے ہوئے تھے. ہاں آخر پہ وہ نہیں تھے, پہلے بہت قریبی تھے. پنجاب حکومت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم الیکشن لینے میں ناکام ہوئے تو وہ کریں گے پوری کوشش کامیاب ہونے میں. سیاسی بندے کے لیے سب سے پہلے کریئر ہوتا ہے اور جو الیکشن میں ہوا لوگ اب مشکل ہے کہ لوگ اب شفٹ کریں. سوال کیا گیا کیا پرویز الہی آپ کے ساتھ اینڈ تک کھڑے رہیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ کہنا مشکل ہوتا ہے, آخر تک لوگ حالات دے کر فیصلے کرتے ہیں, مگر اس وقت پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا مفاد جڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف پنجاب اپنی فیملی کے باہر اقتدار نہیں دیں گے. حمزہ شہباز ان کا امیدوار ہے, مگر پی ایم ایل کیو اور پرویز الہی پنجاب کے امیدوار ہیں اور وہ اپنا پنجاب میں انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. پھر سوال ہوا کہ پرویز الہی مفاہمتی سیاست کرتے ہیں؟ تو جواب آیا کہ وہ کوئی عوامی پارٹی تو نہیں ہے, نہ کوئی وہ عمران خان ہے. خود بھی جلسوں میں جس طرح کی تقریریں کی, عمران کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. شہباز شریف پرویز الہی اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ہے. عمران خان بڑا لیڈر ہے پاکستان نے, یا بھٹو پیدا کیا ہے یا عمران خان اور شیخ مجیب پیدا کیا ہے. پھر سوال کیا گیا کیا پرویز الہی یہ باتیں کر کے بھی آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا دیکھیں جہاد کے بھی درجے ہوتے ہیں, جہاد کے بھی 2 درجے ہوتے ہیں. آپ کس درجے کا جہاد کر رہے ہیں؟ دل میں بھی برائی کو برا کہنا جہاد ہے. پھر سوال ہوا تو وہ دل میں برا کہہ رہے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جی وہ دل میں برا کہہ رہے ہیں, کہہ لگایا. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے تعلقات اچھے ہیں, 50% اچھے ہیں, باقی ان کا نہیں پتہ. اچھا یہ جو تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی نا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کا امیدوار حمزہ شہباز ہے, میری آج کی اطلاعات کے مطابق, میں آج کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ضروری ہے, میری آج کی اطلاعات کے مطابق اگر پنجاب کے اندر پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے نا تو مسلم لیگ نون کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار اب حمزہ شہباز نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. یہ میں آج تک کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا کل کو اگر کوئی تبدیلی آ جائے, لیکن آج میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ اگلی دفعہ اگر اگلے الیکشن کے بعد کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آئی تو حمزہ شہباز مسلم لیگ نون کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.